نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، سلمان فارس کا رہنے والا ہے، اور فارس کے رہنے والوں میں ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا اللہ کے ہاں مقام یہ ہوگا کہ اگر علم دین، حکمت اور دانائی ثریا کے ستاروں پر بھی پہنچ جائے گی تو وہ اسے امت کے لیے کھینچ کے زمین پہ لے آئیں گے۔ جناب فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا، وہاں کے محلات جو بادشاہوں کے تھے ان میں سے جو کچھ مال غنیمت نکلا وہ امیر المومنین کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ تو جناب فاروق اعظم ڈھیر لگا ہوا تھا مال غنیمت کا، تو روایات میں آتا ہے جس طرح کوئی بندہ بڑی طلب میں اور تلاش میں نہیں ہوتا تو مال غنیمت کو ہٹاتے، کوئی ادھر پھینک، اوپر کر، نیچے کر، دائیں ہٹا، بائیں ہٹا۔ خدام نے عرض کیا حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے آقا نے ایک شخص کے لیے سونے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی۔ فرمایا تو میرے پیچھے آیا ہے، پلٹ جا یہاں سے واپس، کیا دیں گے تجھے کفار اور دے کیا سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد کر دی، فرمایا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ وہ ابو جہل کیا دے سکتا ہے، عتبہ کیا دے سکتا ہے، شیبہ کیا دے سکتا ہے، یزید اور شمر کیا دے سکتے ہیں، فرعون اور قارون کیا دے سکتے ہیں؟ دینے والی خدا کی ذات ہے، دلانے والی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ 2 شعبان المعظم امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نعمان بن ثابت آپ کا یوم وصال ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے کردار اور عمل کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ پیش کر دی جائیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان، آپ کے والد کا اسم گرامی ثابت، اس وجہ سے عرب کے معمولات کے مطابق نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے۔ ہمارے ہاں مزاج بدل گئے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا نام ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کسی سے پوچھا جاتا کہ یہ بیٹا آپ کا ہے تو اس کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے محمد یوسف، محمد جمال، محمد اعظم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی ساتھ ضرور لگاتے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو، اللہ رب العالمین ان کا ظاہر بھی پاک کر دے گا، باطن بھی پاک کر دے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ بچہ سرکش نہیں بنتا، والدین کا نافرمان نہیں بنتا۔ آج کل ہم میں سے ہر آدمی ہی تقریباً اسی مزاج کا، شاید وقت نے ہمیں جکڑ اتنا لیا ہے کہ بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں ہم نہیں کر پاتے، لیکن یاد رکھیں کہ کچھ چیزوں کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسے یہ بچوں کے ناموں کے حوالے سے میں نے عرض کیا، بلکہ عادت بنائیں۔ آپ نے یہ بات سن لی ہے تو اسے پھر اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں۔ کوئی پوچھے آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے تو اسے نام پورا بتائیں کہ جی محمد یوسف۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد جمال۔ کبھی بھی مختصر نام سے نہ پکاریں، حضور کی نسبت ساتھ ملا کے ہی پکاریں۔ انسان جو لفظ بولتا ہے اس کے اثرات طبیعت پہ مرتب ہوتے ہیں، تو جیسے اثرات مرتب ہوں گے ویسا کردار بنے گا، جیسا کردار بنے گا ویسا ہی معاشرے میں اس کے ثمرات مرتب ہوں گے۔ آپ یہ توقع ہرگز نہ کریں، یہ خام خیالی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کا رول ماڈل کوئی انگریز، کوئی ایکٹر ہو تو پھر وہ بچہ ہمارا فرما بردار رہے، یہ خام خیالی ہے۔ آپ 20 سال بعد جب گوڈے کھڑک جائیں گے، نظر کمزور ہو جائے گی، کمر جھک جائے گی، بال سفید ہو جائیں گے، ہاتھوں میں طاقت نہیں رہے گی، تو پھر آپ یہ بات مان بھی گئے تو پھر ماننے کا فائدہ کیا؟ آج مانیں اس بات کو اور اسے صدقے دل سے تسلیم کریں، اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں کہ اپنے بچوں کو جب مخاطب کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے مخاطب کریں، جب ان کا تعارف کروائیں تو حضور کے نامی اسم گرامی کی نسبت کر کے تعارف کروائیں۔ دیکھیں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو علمی وقار، روحانی وقار ہے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، وہاں کوئی نہ کوئی غزالی مدرسہ، غزالی سکول، غزالی کالج آپ کو ضرور ملے گا۔ نام تھا محمد، آپ کے والد گرامی کا نام بھی محمد۔
ان کے والد گرامی کا نام بھی محمد، ان کے والد گرامی کا نام بھی محمد۔ تو آپ اپنا تعارف کروایا کرتے تھے محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہچان کے لیے اور نام رکھ لیے جائیں تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جو ہے، یہ چونکہ عراق کے رہنے والے تھے اور عراق بھی عرب ملکوں میں سے ایک ہے، تو اس وجہ سے ان کے علاقے میں یہ معمول تھا اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا لاحقہ ضرور استعمال کرتے تھے، کرنا چاہیے۔ ہمارے دیہاتوں میں آج بھی بولا جاتا ہے فلاں فلانے دا، فلاں فلانے دا، فلاں فلانے دا، تو لاہور میں اور شہروں میں یہ پہچان ختم ہو گئی۔ فلاں کون ہے؟ اولاً تو یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ مینوں کسے دے سارے دی لوڑ نہیں، مینوں کسے دی پہچان دی لوڑ نہیں۔ ایک جگہ میں خطاب کے لیے گیا تو وہاں درس کے بعد ایک نوجوان مجھے ملا تو بات چیت کرنے لگا، بڑا سونا بولتا تھا، اچھا انداز تھا گفتگو کا۔ تو میں نے کہا نام کیا آپ کا؟ نام بتایا اس نے۔ میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی اسی علاقے کا جس میں آپ آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کن کی نسل میں سے ہیں؟ تو کہنے لگا جی نسلہ میں کی رکھیا ہوا ہے۔ تو میں دل میں پریشان ہو گیا کہ انہوں اپنے بڑیاں ہوتے ہی اتنا اعتماد نہیں کہ دس سکے کہ میں فلانیاں دا۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ آج بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے ہیں، ہم فلاں کے ہیں، یعنی ہم بھائیوں میں سے اگر کوئی بھی وہاں آستانہ شریف پہ حاضر ہوتا ہے تو باقاعدہ نام لیتے ہیں کہ یہ حافظ غلام رسول دی اولاد ہے، یعنی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی ہماری وجہ سے ان کا تعارف نہیں، ان کی وجہ سے ہمارا تعارف ہوتا ہے۔ اور یہی اعزاز ہے میرے عزیزوں، یہ جو جدید دور میں بعض خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہیں۔ اچھا وہ بات آگے چلی تو مجھے کہنے لگا، کھل کے اس نے یہ جملے کہے، واللہ باللہ تاللہ، قرآن مجید میرے سامنے ہے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ کہنے لگا پیو دادے دے نال نال انسان بڑا نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا اس سے بندہ پھر کیا بات کرے کہ جس کو اپنے پیو دادے کے نسب پر بھی شک ہو گیا، ان کی شرافت پر بھی شک ہو گیا۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ائمہ دین جو اسلام کے بنیادی سکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان چار میں سے سب سے بڑے امام، علم کے حوالے سے بھی، تقوی کے حوالے سے بھی، زہد و ورع کے حوالے سے بھی، اور فقاہت کے حوالے سے بھی، استدلال کے حوالے سے بھی، اجتہاد کے حوالے سے بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ ہونے کے اعتبار سے بھی امام اعظم تمام ائمہ دین میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 70 سال آپ نے عمر مبارک پائی، اور اس 70 سالہ زندگی کو مختلف ادوار سے اللہ رب العالمین نے گزارا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھی، فرمایا کہ ابتدائی جو زمانہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ مجھے زمانے سے الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پچھلے دنوں یہاں بیان کی تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا سیدھے سادے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، یعنی جن کی طبیعت میں چلاکی ہوگی ان کو اللہ کی بارگاہ میں بڑا لمبا چوڑا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جو بولے بھالے ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت سارے معاملات سے وہ بچ جائیں گے، حساب کتاب سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ بولے بھالے لوگ اور سفید پوش لوگ، فرمایا یہ باصلاحیت لوگوں کی نسبت اور صاحب ثروت لوگوں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں میرے عزیزان گرامی، ان کی یہ طبیعت کا حصہ ہوتا ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، جھک کے رہنا، بات سننا، رد کرنے سے بچنا، حتی الامکان مسئلے کا مثبت حل نکالنا، اور مثبت حل نکالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ زمانے کے شر سے بچا جائے۔ میں کسی کی تذلیل نہیں کرنے لگا، نہ میرے ذہن میں یہ کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کی تذلیل مقصود ہو۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں سارے، میں 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں، آپ کو کسی ایک عنوان پہ کہتا ہوں سارے اپنی اپنی رائے دیں۔ واللہ یہاں کوئی 50 آدمی بیٹھے ہیں اگر مثال کے طور پہ، یا 100 آدمی بیٹھا ہے تو وہ شاید رائے اس سے زیادہ ہو جائے، افراد کی نسبت رائے زیادہ عدد میں ہو جائے، زیادہ تعداد میں ہو جائے،
کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کا ذوق ہے کہ میں دلیل دوں اور پھر اسے مانا جائے، میں جو کہہ دوں پھر اسے مانا جائے۔ وہ اس دن پتہ نہیں آپ صاحب نے بات کی کہ کسی ڈرامے میں ایک بول بولا گیا کہ رانے نے جو کہہ دیتا ہے کہہ دیتا ہے۔ یہ نوجوان میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بزرگوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ایسے شر سے بچا کے رکھے۔ آپ بچے ہوئے ہیں اپنی عمر کے یعنی زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو شکر ہے اللہ کا، اسی چیز نے آپ کو اس دور کے فتنوں سے بچا لیا ہے۔ تو جو کچھ کہہ دیتا وہ کہہ دیا، تو ہر آدمی کا یہ مزاج بن گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، وہ عیاش مزاج تھا طبعاً اور شوق پسند۔ ایک عرف عام میں ایک محاورہ سا بولا جاتا ہے، آخر یاراں دا یار ہے۔ تو یاراں دا یار بعض اوقات اس کو کیا جاتا ہے کہ جڑا کوئی طبیعت چ کم نام ہی نہ ہوئے، یار کہہ دیں تے بندہ کرن لگ پیندا ہے۔ اچھا، یہ مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، اس کے اثرات مثبت بھی اور منفی بھی۔ یعنی مراد یہ کہ جس جہت میں آقا علیہ السلام نے بیان کیا کہ ہر مومن کا دین اس کے دوست پر منحصر ہے، تو اس جہت میں تو یہ جملہ بڑا عالی شان ہے۔ یعنی بتا رہا ہے کہ جس کے دوست نمازی ہوں گے وہ بندہ نمازی ہوگا، جس کے دوست قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بندہ قرآن پڑھنے کا ذوق رکھے گا، جس کے دوست رونے والے ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بن جائے گا۔ لیکن عرف عام میں ہمارے معاشرے کے تناظر میں اس جملے کا زیادہ اثر منفی ہوتا ہے۔ یاراں دا یار یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے حرام کر رکھے ہیں، انسان طبعاً تو نہیں کرتا، لیکن کسی ایسی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے کہ وہ اس مجلس میں بیٹھنے کہنے جی 2 گھونٹ لا لو، تو وہ اس مجلس کا اثر ہے۔ اس کو ہمارے ہاں عرف عام میں کہا جاتا ہے یاراں دا یار۔ بھئی میں آپ تو نہیں یہو جہا کردہ کم، لیکن میرے سجن بیلی نے یہ ویکینڈ تے آ جاندے نے، اج نیو ایئر نائٹ ہے تے یہ آ گئے نے سارے، انہوں نے آکھیا چلو میں بھی 2 گھونٹ لگا لینے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسایہ تھا یاروں کا یار۔ دوست آیا کرتے تھے اس کے پاس، اسی ماحول میں اسی مزاج میں، رات گئے تک شور شرابہ کرتے۔ ظاہر ہے کہ جب اس نشے کی حالت میں ہوتا ہے نا بندہ، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے، تو اس نشے کی حالت میں پھر ہوش ختم ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ انسان کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، تمیز ختم ہو جاتی ہے، پہچان ختم ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات انسان ایسے مغلظات بھی بک دیتا ہے جس سے انسان کے جو محرمات کے رشتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کی جن کی تعظیم لازم ہے ان کی بندہ بے ادبی کر بیٹھتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کر بیٹھتا ہے، تو یہ اس طرح کے شور و غل میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ یار امام صاحب کی رہائش ہے یہاں پہ، تو آپ ساتھ بیٹھ کے تو یہ شور و غل کرتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ علم کو بھی ہمیشہ مثبت استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اور آپ جو بشری تقاضوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اولاً تو ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، اگر پتہ چل جائے کسی بات کا تو پھر ہم اس قلیے اور قاعدے کو ہر جگہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ والے، اللہ رب العالمین نے جن کے دلوں کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم کر دیا ہوتا ہے، مستقیم کر دیا ہوتا ہے، ان میں یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ علم کا استعمال بھی ضرورت کے وقت کرتے ہیں، ضرورت کے پیش نظر کرتے ہیں، اور اس کا مثبت اثرات مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ تواڈے بارے بہت کچھ سنے ہیں، دل دے وچ محبت پیدا ہو گئی، چاہنا کہ تواڈی ہاتھوں تے کلمہ پڑھ کے دار اسلام چ داخل ہو جاواں۔ کچھ عادتیں ایسیاں نے کہ وہ چھڑیاں نہیں جاندیاں۔ وہ بہت کبیرہ گناہوں کی طرف اشارہ کیا، اس نے بہت سارے گنوائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر حضور چاہتا ہوں کلمہ پڑھوں، لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ کلمہ پڑھ لوں گا تو پھر آپ کے حکم پہ عمل کرنا پڑے گا، اور یہ ساری جو میری طبیعت کا حصہ بن چکی ہے یہ کام چھوڑنے پڑیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر حضور آپ ہی کو راستہ نکالیں۔ فرمایا میں کیا راستہ نکالوں حضور، آپ ان چیزوں کی اجازت دے دیں۔ فرمایا جا ساری چیزوں کی اجازت دے دی، وہ ایک ضمانت مجھے دے کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا، بس جا جو کچھ کرنا ہے کرتا پھر، جا جو کچھ کرتا ہے کرتا پھر، جا جو کچھ کرنا ہے کر، لیکن ایک وعدہ کر لے میرے ساتھ، جھوٹ نہیں بولنا۔ ظاہر ہے کہ ایک دروازہ تو بند ہوا، یہ تھا علم کا مثبت استعمال۔ یہ کیا تھا علم کا؟ یہ حضور کے اختیار تو تھے ہی تھے۔ بابا میں جتنا بڑا عالم فاضل بن جاؤں، میں دنیا عرب سے پڑھ کے آ جاؤں،
کوئی کسی درجے کا شیخ کیوں نہ ہو، وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ جا میں نے تجھے نماز معاف کر دی، میں نے تیرے لیے شراب حلال کر دی، میں نے تیرے لیے سونا پہننا. وہ اجازت جو محرمات ہیں، جو محکمات ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک پر رائی کے ذرے کے برابر بھی اونچ نیچ نہیں کر سکتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ حضور جس کو چاہیں جس چیز کی اجازت عطا فرما دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے وقت بھی ایک شخص کو اجازت دی. فرمایا تو میرے پیچھے آیا ہے تلاش کرنے کے لیے کہ کافروں کو جا کے اطلاع دے میں رب کا رسول ہوں. تو ان 4 پیسوں کی خاطر آ گیا ہے کافروں کے کہنے پہ. تو میرے ساتھ ہاتھ ملا، مجھ پہ ایمان لا، اور میری نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تیرے بازوؤں پہ سونے کے کنگن ہوں گے. یہ تھوڑے سے پیسے ہیں جن کی خاطر تو میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. تو کہا حضور واقعتاً؟ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا ایسا. اور پھر ایسے ہی ہوا، حضور پردہ فرما گئے. صدیق اکبر کا دور آیا، جناب فاروق اعظم کا دور آیا. فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا. ایران جب فتح ہوا تو وہاں کے محلات جو بادشاہوں کے تھے ان میں سے جو کچھ مال غنیمت نکلا وہ امیر المومنین کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا. تو جناب فاروق اعظم ڈھیر لگا ہوا تھا مال غنیمت کا. تو روایات میں آتا ہے جس طرح کوئی بندہ بڑی طلب میں اور تلاش میں نہیں ہوتا تو مال غنیمت کو ہٹاتے، کوئی ادھر پھینک، اوپر کر، نیچے کر، دائیں ہٹا، بائیں ہٹا. تو خدام نے عرض کیا حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے آقا نے ایک شخص کے لیے سونے کا حکم ارشاد فرمایا تھا. یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی. فرمایا تو میرے پیچھے آیا ہے، پلٹ جا یہاں سے واپس. کیا دیں گے تجھے کفار، اور دے کیا سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد کر دی. فرمایا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. وہ ابو جہل کیا دے سکتا ہے؟ عتبہ کیا دے سکتا ہے؟ شیبہ کیا دے سکتا ہے؟ یزید اور شمر کیا دے سکتے ہیں؟ فرعون اور قارون کیا دے سکتے ہیں؟ دینے والی خدا کی ذات ہے، دلانے والی مصطفیٰ کی ذات ہے. میرے عزیزان گرامی، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کیا. تو جس طرح حضور نے فرمایا تھا کہ واپس لوٹ جا، میں تیرے بازوؤں پہ سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. مال غنیمت میں سے وہ سونے کے کنگن نکل آئے. جناب فاروق اعظم نے فرمایا وہ بندے کو بلاؤ جس کے ساتھ حضور نے وعدہ کیا تھا. بلایا گیا. جناب فاروق اعظم خود جس طرح ایک باپ اپنی بیٹیوں کو سجاتا ہے، اس کے بازوؤں پہ چوڑیاں چڑھاتا ہے، جناب فاروق اعظم جن کے ڈر سے لوگ تجارت میں معاملات سیدھے کر لیں، جن کی وجہ سے کوئی بازار میں سر اٹھا کے نہ چلے، نگاہ جھکا کے رکھے کہ جناب فاروق اعظم کا دور ہے. پتہ چل گیا تو جناب چمڑی ادھیڑ دیں گے کہ مسلمانوں کے مکانوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کیوں دیکھا، مسلمانوں کی بچیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے کیوں دیکھا. سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے لیے سونا حرام کر دیا اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. فرمایا میں جانتا ہوں کہ مسلمان کے لیے سونا پہننا جائز نہیں، لیکن سونے کی حرمت کا حکم ہمیں رسول اللہ کی زبان سے پتہ چلا ہے. اسی زبان سے ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ اس شخص کے بازوؤں میں رسول اللہ سونے کے کنگن دیکھ رہے ہیں. تو کہا ساری دنیا کے لیے سونا حرام ہے لیکن اس کے لیے سونا جائز ہے. میرے عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا تھا وہ بات اس سے روا گئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ اختیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بہت سارے مریدین نے، شاگردوں نے عرض کیا کہ حضور آپ مہربانی فرمائیں، آکے میں وقت آپ کی بڑی بات سنتا ہے، بلکہ وہ تو خواہش مند ہے کہ آپ اس کے ہاں قاضی القضات بن جائیں، چیف جسٹس. اور سارے ہیلے بہانے بھی اس نے کر کے دیکھ لیے، منتیں سفارشیں بھی کروا لیں آپ کے سامنے، لیکن آپ نے قاضی القضات کا منصب قبول نہیں کیا.
آپ اس سے کہیں کہ اس کو لگام ڈالے اور اس کا یہ ہاتھ روکے، کیوں شور شرابہ کرتا ہے؟ آپ رات گئے تک تہجد میں مصروف ہوتے ہیں، نوافل میں مصروف ہوتے ہیں، احکام شریعت کا مطالعہ کرنے میں، احکام بیان کرنے میں، فتاوی جات لکھنے میں مصروف ہوتے ہیں، آپ کی علمی اور روحانی ساری مصروفیات کو یہ بندہ خراب کرتا ہے، شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا یار اللہ رب العالمین نے اسے زندگی دی ہے 4 دن کی، جی لین دیو خوش ہو کے۔ لیکن ان کی جو نگاہ ولایت تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک موڑ آئے گا کہ جب اسے نصیحت نہیں کرنی پڑے گی، اس کا دل خود بخود حق تعالیٰ کے پیغام کو قبول کر لے گا۔ یہی ہوا کہ شہر کے کوتوال تک خبر پہنچی کہ یہ بندہ جو ہے وہ شراب کے نشے میں رات شور و غل کرتا ہے اور سارے علاقے کے لوگوں کی نیند خراب کرتا ہے۔ کوتوال نے چھاپا مارا، اٹھا کے لے گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا اگلے دن کہ میرا ہمسایہ اٹھایا گیا۔ آپ کوتوال کے پاس خود چل کے تشریف لے گئے۔ کوتوال کو جب پتہ چلا کہ امام اعظم امام صاحب تشریف لائے ہیں تو اس نے کہا حضور آپ سواری سے نہ اتریں، آپ حکم فرمائے کس لیے آئے ہیں؟ فرمایا میرا ایک ہمسایہ آیا ہے تیرے پاس تو میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ سواری سے اترنے لگے تو کہیں حضور آپ اس بندے کے لیے آ گئے ہیں، تو بس آپ نے کہہ دیا ہو گئی بات، آپ سواری سے نہ اتریں، آپ ایسے ہی اندر آ جائیں۔ تو پروٹوکول کے ساتھ امام اعظم کو وہ اندر لے گیا تو اس کا بازو پکڑ کے لا کے امام اعظم کے ہاتھ میں دیا کہ سائیں آ بندہ جے ساڈا کام سی دے اتے قانون دا نفاذ کرنا، ادا دل سیدھا کرنا تہاڈا کام ہے۔ فرمایا دل سیدھا کرنا میرا کام نہیں ہے، دل سیدھا کرنا کام اللہ کا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے آیا ہوں یا اللہ مصیبت میں پھنس گیا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مصیبت میں سہارا بنو، تو میں تو یہ نیت لے کے آیا ہوں اس کی مصیبت میں سہارا بننے کے لیے۔ میں نے جتنا کرنا تھا میں نے کر دیا، اب اس کا دل تو سیدھا فرما دے۔ تو میرے عزیزان گرامی، یہ علم کا مثبت استعمال، سوچ کا زاویہ مثبت، فکر کا زاویہ مثبت، یہی وجہ تھی کہ وہ شرابی وقت کا بہترین مجتہد اور فقیہ بنا، قرآن پڑھنے لگ گیا، حدیث پڑھنے لگ گیا اور اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اس مثبت علم اور مثبت کردار کا یہ کمال تھا، آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کے پاس پڑھنے والے جو شاگرد تھے میرے عزیزان گرامی، 1000 ان میں ایسے تھے جو فقیہ کے درجے پہ فائز ہوئے۔ 1000۔ فقیہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا، فقیہ وہ شخص ہوتا ہے خوش نصیب کہ جسے اللہ رب العالمین قرآن میں غوطہ زنی کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں غوطہ زنی کرنے کی شرف سے مالا مال کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے امت کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام اعظم کے حالات میں لکھا، فرمایا ابتدائی زمانے میں آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کنارہ کش رہوں زمانے سے، کیونکہ زمانے کا شر زیادہ ہوتا ہے اور برکت کم ہوتی ہے، افراد چونکہ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر رائے بھی زیادہ، اور پھر ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے جو میں نے کہا اس پہ عمل کیا جائے۔ بلکہ آج کل کا دور تو یہ آ گیا ہے کہ لوگ بن پوچھے رائے دیتے ہیں اور رائے دے کے پھر اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو پیغام بھیج دو، اللہ رب العالمین نے توفیق سے مالا مال کر دیا تو خیر کی طرف آ جائے گا۔ یہ مسلط کرنے والے معاملات اکابرین میں ان کی طبیعتوں کا حصہ نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ ابتدائی حالات میں ان کا یہ خواہش تھی اور خیال تھا کہ میں زمانے سے علیحدہ رہوں، الگ تھلگ رہوں، چھپ چھپا کے زندگی گزاروں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات خواب میں زیارت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نعمان، اللہ رب العالمین نے تجھ سے میرے دین کا کام لینا ہے، لہٰذا تنہائی چھوڑ دے، یہ تنہائی چھوڑ دے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پہ درس و تدریس کا سلسلے کا آغاز فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس قدر شرف قبولیت نصیب ہوا کہ حج کرنے کے لیے حضور کی جب مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے تو وہاں سے پھر مدینہ منورہ بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا گیا کہ جب انہوں نے جا کے کہا السلام علیکہ یا سید المرسلین تو وہاں لوگوں نے خود کانوں سے سنا کہ قبر انور سے آواز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ یعنی جو اتنی قربانی دیتا ہے نا، جو اطاعت میں اللہ رسول کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے، اپنی خواہشیں قربان کر دیتا ہے۔ دیکھیں میری طبیعت ہے، میں نے ایک فیصلہ کر لیا اگر کہ میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے نہیں ٹلنا۔
آپ میں سے بھی ہر بندے کی ایک طبیعت ہوتی ہے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا بس میں نے یہی کرنا ہے، میں نے نہیں ٹلنا، اس سے نہیں پیچھے ہٹنا۔ لیکن جو اپنی خواہشات کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے جو حکم صادر ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو پھر سرکار شان ہزار دیتے ہیں، ان کو پھر مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب اطہر پہ سورہ جمعہ کی جب آیات کا نزول شروع ہوا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب معلم ہونا اس کو بیان کیا گیا کہ فرمایا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے امی لوگوں میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، وہ پھر انہیں یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ان کے سامنے ان کو بیان کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے باطن کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور امی لوگوں کو وہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا جو ہے وہ علم دیتا ہے کتاب کا اور حکمت کا۔ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ اللہ کے بہترین فضلوں میں سے یہ فضل ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ وہ آیہ مقدسہ ہے کہ جس سے امت کا اجماع ہے کہ اس میں اشارہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی طرف تھا۔ وہ کیا فرمایا؟ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کو باز فرمایا کرتے تھے ابتدائی درجے میں؟ صحابہ کرام کو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور تابعی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے درمیان ایک واسطہ صحابہ کرام کا، لا تعداد صحابہ کرام سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ تو جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی کہ محبوب وہ ہے کہ جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ۔ سنو، اللہ کے ہاں یعنی اللہ کی نظر میں کچھ ایسے پاکیزہ نفوس بھی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، وہ بعد میں آئیں گے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ بعد میں آئیں گے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، یعنی یہ اعلان تھا کہ یہ صحابی نہیں ہوں گے لیکن ان کو بھی فیضان نبوت میسر آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، یہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ صحابہ تو وہ ہیں نہیں، اس لیے کہ لم يلحقوا، ملاقات نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، تو پھر کن کا ذکر کیا گیا؟ حضور خاموش رہے، پھر عرض کیا گیا، حضور پھر خاموش رہے، پھر عرض کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، سلمان فارس کا رہنے والا ہے، اور فارس کے رہنے والوں میں ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا اللہ کے ہاں مقام یہ ہوگا کہ اگر علم دین، حکمت اور دانائی سریا کے ستاروں پر بھی پہنچ جائے گی تو وہ اسے امت کے لیے کھینچ کے زمین پہ لے آئیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔